تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اس آیہ مبارکہ کے کچھ مقامات مزید توضیح طلب تھے تاکہ ان کو کھول دیا جائے اور بات جو ہے اس کی حقیقت تک ہماری فہم جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ کے متعلق کچھ گفتگو اور وہ مختصراً کی جائے گی۔ خلاق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد کو 2 رکوعوں میں بیان کر کے آخر میں اس امت کو مداومت علی الحق اور ثبات علی الدین، استقامت علی الاسلام کا سبق دیتے ہوئے تکالیف کو برداشت کرنے کا اور بالآخر انجام کار کے اہل اسلام کے حق میں ہونے اور اسلام کے حق میں خیر کا نتیجہ ظاہر ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے خود خوشخبری سنائی۔ فرمایا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا، فرمایا کہ حبیب پیارے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس کی تفصیلات کو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے۔ فاصبر، آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار جو ہے، فتح، نصرت، کامیابی، کامرانی جو ہے وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ جو لفظ فصبر ہے اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں پچھلے سارے مضمون کو دماغ میں مستحضر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصبر، آپ نے صبر کرنا ہے۔ ہم اس کے سب سے اولین مخاطب میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے آقا علیہ السلام سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا۔ تو چونکہ جیسے جیسے غلبہ حق کے لیے جو بندہ کھڑا ہوتا جائے گا، ہر وہ بندہ جو ہے اس فصبر کا مخاطب بنتا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے جیسے بندہ غلبہ حق کے لیے کھڑا ہوتا جائے گا، ہر وہ بندہ فصبر کا مخاطب بنتا جائے گا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں کہ میں جب اذان آ جائے تو تم نماز کے لیے چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نماز کو قائم کرو، ہاں جی، نماز ادا کرو۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ حکم تو 1400 سال پہلے صحابہ کو آیا تھا، میں کون سا اس وقت تھا، میں تو آج پیدا ہوا ہوں۔ روزے کا حکم فرمایا جب روزے کا رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے تم پر لازم ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے تم پر لازم ہے۔ جیسے آج سے 1400 سال پہلے یہ مہینہ آنے پر رمضان کے روزے حضور کے صحابہ پر فرض ہوئے تھے، اسی طرح 1400 سال پورے ہر سال جیسے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے جو مسلمان زندہ ہو اس پر روزے فرض ہوتے جاتے ہیں۔ کس آیت کے ساتھ؟ اسی آیت کے ساتھ جس آیت نے 1400 سال پہلے صحابہ پہ لازم کیے تھے، وہی آیت مبارکہ 1400 سال بعد آج رسول اللہ علیہ السلام کی موجودہ امت پر روزے لازم کر رہی ہے۔ حج کا مہینہ آ گیا، حج فرض، حکم تو تب آیا تھا، ہر دور کے مسلمانوں کو آتا رہا، یہی قیامت تک آتا رہے گا۔ تو بھائی جس طرح کر کے نماز کا، روزے کا، حج کا، قربانی کا، زکوٰۃ کا، عشر کا، باقی صدقات کا، نفلی کا، واجبات کا، فرائض کا، نمازوں کا، سارے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو اسی طرح کر کے یہ احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، نماز روزے کے سب سے پہلے مخاطب حضور کے صحابہ ہیں، اور اسی طرح کر کے اس آیہ مبارکہ کے سب سے پہلے مخاطب میرے آقا علیہ السلام ہیں، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کے صحابہ ہیں،
اسی طرح کر کے پھر ساری امت، احمد بن حنبل کھڑے ہوئے تو وہ مخاطب، امام مالک کھڑے ہوئے تو وہ مخاطب، یعنی امام مالک رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو توڑ دیے گئے تو رب نے ان کو فرمایا فصبر، تو صبر سے رہنا، دیکھ تیرے سامنے 950 سالہ دعوتی جد و جہد نوح علیہ السلام کی زندگی میں نے تیرے سامنے رکھی ہے، 2 رکوعوں میں بیان کیے، تو فصبر، تمہیں صبر کرنا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہر دور کے اندر یہ آیت مبارکہ جو ہے اپنی جو اس مزاج کے بندے ہوتے ہیں غلبہ حق کے لیے کام کرنے والے، ان کو مخاطب بناتی ہے آیت مبارکہ۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، ہر دور کے اندر یہ آیت مبارکہ جو ہے غلبہ حق کے لیے کام کرنے والوں کو مخاطب بناتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے سننے والے کبھی جناب آقا علیہ السلام ہیں، کبھی اس آیت مبارکہ کے مخاطب جو ہیں آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ ہیں جی، ختم نبوت کے دشمنوں کو ایک ہی دن میں سارا صفایا کر دیتے ہیں، کبھی جناب بڑے بڑی طاغوتی طاقتوں سے، سامراج سے لڑنے والے بڑے بڑے اجلہ علماء اور بزرگ ہیں، لیکن آج وہ دور انحطاط بھی ہم نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ کا حکم وہیں کھڑا ہوا ہے، صبر کا تقاضا ہو رہا ہے، لیکن اس کے مخاطب سامنے نظر نہیں آ رہے سوائے چند لوگوں کے، وہ بھی وہیں جو غزب میں کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ تو فصبر کا جو حکم ہے وہ تو بھئی آج بھی ہے، لیکن اس کے مخاطب سامنے نہیں کھڑے، اس کے سننے والے، اس کی لاج رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے نہیں دکھ رہے۔ اور آج اس آیت مبارکہ کے کوئی چلو جیسے کہتے ہیں نا کھینچے دروہی کر کے تو کھڑا ہو بھی جائے تو بھاگتے کیسے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں اس بات کو۔ جس طرح کر کے باقی احکامات جو ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اسی طرح کر کے غلبہ حق کے لیے مصائب پر، تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ آیت مبارکہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے یہ بھی ہماری طرف متوجہ ہے، یہ بھی ہماری طرف متوجہ ہے۔ قسم خدا کی جب وہ دیکھتے ہیں نا غزہ کے اندر ایک ایک خاتون 5 بیٹوں کو دے کر کے نا جہاد میں پھر دعا کر رہی رب کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے، مولا میں تیرے سے تب راضی ہو جاؤں گی جب میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اندازہ لگا 5 جوان بیٹے شہید، شوہر بھی شہید، 5 بیٹے بھی شہید۔ میں نے کہا قسم خدا کی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ طبیعتیں اپنے محبوب کے صحابہ والی عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے ہر دور میں لوگوں کو مخاطب بناتی ہے، یہ آیت مبارکہ ہر دور میں عظیمت والے لوگوں کو چنتی ہے، حق والے لوگوں کو چنتی ہے، ان کو شمار کرتی ہے، اپنی جماعت تیار کرتی ہے۔ بس اس آیت یہ مبارکہ آج بھی امت کی طرف متوجہ ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ امت جو ہے اس کی طرف اپنے کان نہیں دھر رہی، امت جو ہے اس آیت مبارکہ کو سن ہی نہیں رہی۔ فصبر کا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ یعنی رب تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دعوتی جد و جہد، وہ دعوتی جد و جہد جو ہے وہ تکالیف شاقہ سے بھری ہوئی ہے، روزانہ کی اذیتوں سے بھری ہوئی ہے، لوگوں کی گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ زندگی 950 سالہ زندگی اللہ تعالی نے وہ بیان کر کے فرمایا کہ وہ میرا پاک پیغمبر 950 سال پورے حق پر رہ سکتا ہے تو تو کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرے سے تو مطالبہ ہی کتنا ہے یار؟ آج امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 30 سال ویسے گزار دیتے ہیں، پڑھتے پڑھتے عالم بنتے ہوئے بن گئے تو بعد میں جناب میدان میں آئے تو کام شروع کیا۔ اب پیچھے کتنی رہ گئی یار زندگی اس کی؟ 30 سال رہ گئی، 40 سال رہ گئی، یعنی کہ وہ 950 سال پورے روزانہ تکلیفیں اٹھا کے بھی حق پر قائم رہیں، اور ہم 30 سے 40 سال بھی اپنی زندگی کے اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ دے سکیں تو پھر حیف ہے ہم پر بھی، افسوس ہے ہم پر بھی۔ بھائی پھر کتنی نقصان والی بات ہے، کتنی تکلیف والی بات ہے۔ ایک بزرگ سے ان سے پوچھا گیا جی جو حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، پہلے 72 ہوتے تھے، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ جنت جانے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ جنت جانے والا فرقہ و جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہنے والی ہوگی، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنے والی ہوگی، حق کے لیے، حق کی حمایت کے لیے، حق کے دفاع کے لیے لڑنے والی ہوگی، اور یہ ان باقی 72 فرقوں کی فکر میں رہنے والی ہوگی کہ یہ بھی گمراہی چھوڑ دیں اور دین حق کی طرف آ جائیں۔ اندازہ لگا کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اہل حق کی پوری جماعت کی یہ نشانی بیان ہوئی ہے، ہر بندہ فکر مند رہنے والا ہوگا۔ تو یہاں جو خاص علماء کا طبقہ ہے وہی فکر مند نہیں ہے،
تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں جی، فصبر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ صبر کرو، صبر کس بات پر کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دو چیزوں کو جب آمنے سامنے رکھا جائے نا جی، ہیں جی، ایک دکھ تکلیف کو، ایک محنت کو، دوسری طرف اس کے نتیجے میں ملنے والے اجر کو، تو پھر جو تکلیف ہے نا، جو محنت ہے، اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ گھر میں خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، پیاز کاٹتی ہیں نہیں کاٹتی؟ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں نا جی، آنسو بہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہوں خواتین پیاز کاٹنے لگے تو آنسو آتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، یعنی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اب وہی آنسو جو ہیں ان کو کسی بات کر کے ان کو رلا دیا جائے تو دکھ زیادہ ہوگا۔ آنسو تو اب بھی آ رہے ہیں، تکلیف اب بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتی۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے جب میں کھانا بنا لوں گی تو یہی کھانا جو ہے میری، میرے بچوں کی، میرے گھر والے کی زندگی کے سبب بنے گا۔ یہ قیام ہے، باعث قیام ہے۔ فرزقوہم فیہا وکسوہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے جعل اللہ لکم قیاما، ہم نے اس رزق کو تمہارے لیے قائم رہنے کا سبب بنا دیا ہے۔ جب وہ کھانا بنا کے سامنے رکھتی ہے، بچے اس کے کھانے لگتے ہیں، تو بتائیں اس کی تکلیف ختم ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ تکلیف بھول جاتی ہے اس کو۔ اسی طرح کر کے بندہ پورا دن محنت کرتا ہے یار، اینٹیں اٹھائے، مزدوری کرے، گارا اٹھائے، سیمنٹ اٹھائے، باقی چیزیں اٹھائے، منڈی میں چلے جائیں، اتنے بھاری بھاری جناب وہ توڑے اٹھاتے ہیں، بوریاں اٹھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب ان کو شام کے وقت مزدوری ملتی ہے تو تھکاوٹ اور تکلیف جو ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فصبر فرمایا کہ تم نے صبر کرنا ہے تکلیفوں پر، ہیں، اور ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ تمہیں اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں لوگ تمہیں، تم حق کے لیے کھڑے ہوئے ہو، تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، اذیتیں آ رہی ہیں، شدائد کا مقابلہ کر رہے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے خوش اس بات پہ ہونا ہے کہ تمہیں جو نظریہ ملا ہوا ہے نا حق، یہ اس بات پہ ذرا غور کریں، تمہیں جو نظریہ ملا ہوا ہے نا وہ ہے حق پر ثابت قدمی کا، وہ ہے حق والے موقف کی حمایت کا۔ یہ بڑا نظریہ جو ملا ہوا ہے، یہ والی جو توفیق تمہیں ملی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ جب تم یہ اپنے ذہن میں رکھو گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق پہ رکھا ہوا ہے، حق کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کروا دی ہے، حق کا دامن ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، تو فرمایا پھر جو اتنی تکلیفیں تمہیں آئیں گی نا، یہ تکلیفیں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی، پھر یہ تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ جیسے دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ مومن جو ہے وہ میدان جہاد میں جب اس کے گلے پر تلوار چلتی ہے تو فرمایا کہ عین اسی وقت جو ہے جنت کے مناظر اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھنے میں ایسا مگن ہو جاتا ہے، ایسا محو ہو جاتا ہے، ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو تلوار چلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے جتنا چونٹی کاٹ لے، بس۔ کیوں؟ وہ تکلیف اس کی کم کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو اس کا اجر دکھا دیا۔ کیا دکھا دیا ہے؟ اجر دکھا دیا ہے۔ اجر سامنے آ جائے تو تکلیف کا احساس نہیں رہتا ہیں۔ تو بتائیں یار، جو بندہ غلبہ حق کے لیے کام کرنے والا ہو، رب اس کے ساتھ وعدہ ہی کر لے ہیں اجر دینے کا، تو پھر اس کی تکلیف کم کیوں نہ ہوگی؟ پھر ہیں اس کو جو پریشانی ہے وہ پریشانی کم کیوں نہ ہوگی پھر؟ تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ جب وہ حق پر کھڑا ہو، اس کو تکلیف آنے لگے تو یہ نہیں کہ حق کی حمایت ہی چھوڑ جائے۔ لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جی، حق کے بڑے حق کے دائی بنتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی حق کی حمایت چھوڑ دی، حق کی حمایت ہی چھوڑ دی، چلو جی جاؤ جی، بس فلانے بندے نے بات کر دی ہے، اب ہم نے یہاں کام نہیں کرنا دین کا۔ کیا مطلب ہے؟ حق کی حمایت چھوڑ دی۔ اور اسی طرح کر کے تھوڑی سی تنگی آنے پر، یہ مختلف کام ہوتے ہیں نا، یہ کام ایک بندے کے ہاتھ سے نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنا وقت دے گا، ایک جو ہے اپنا سرمایہ لگائے گا، پیسہ لگائے گا۔ اسی طرح تو دین کا کام ہوتا ہے۔ آپ مساجد کو دیکھ لیں، مدارس کو دیکھ لیں، ساری جگہوں پہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایک بندہ وقت لگا رہا ہے، ایک بندہ اپنا سرمایہ لگا رہا ہے۔ ایک بندے نے کہا یار میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، ہاں جی مسجد کی صفائی کر دوں گا، میں مسجد کے معاملات دیکھ لوں گا، مسجد کا کام دیکھ لوں گا میں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہاں ان لوگوں کو بھی تکلیف آنے پر، پریشانی آنے پر حق پر قائم رہنے کا حکم ہے صبر کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تنگی آئی، سب سے پہلے ہم نے وہ
خدمت روک دی جو ہم دین کے نام پر کر رہے تھے، وہ روک دی ہم نے، چھٹی جی چھٹی بات چھٹی، اب نہیں دیا جاتا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کیا مطلب ہے یار؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تنگی کے زمانے میں بھی تمہاری مدد فرمائے، تمہیں وہ عطا فرمائے جو تم مانگو، تو فرمایا کہ پھر تم یعنی ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا رہے، تو فرمایا کہ پھر تنگی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیا کرو، اس کے دین کے غلبے کے لیے تم اپنا پیسہ خرچ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حال میں بھی تم پر جو ہے نا وہ تنگی نہیں آنے دے گا. تو ہم نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، تھوڑی تکلیف آ گئی گھر میں، کسی شے کی کمی ہو گئی، سب سے پہلے یہ کرنا ہم نے بچوں کو مدرسے سے چھڑوا دیں اور کام پہ ڈال دیں. تو بے فصبر کا حکم کس کو تھا؟ آپ کو نہیں تھا؟ کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تنگی کیا آئی تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسع کا انتظار کر لیتے، لیکن نہیں، بچے کو مدرسے سے چھڑوا لیا. بچہ مدرسے سے چھوڑ جائے، بس ٹھیک ہے جی چھڑ دو جی، اب نہیں پڑھنا آگے، اب نہیں پڑھا جاتا ہم سے. تو کیا ہوا؟ فصبر کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، ثبات علی الحق کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. یعنی کسی کو بھی دیکھ لیں آپ، یہی رویہ ہمارا عمومی بن چکا ہے. ہم ایک لمحے سے پہلے دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، باجی یہ چھوڑ دیں، اب یہ نہیں ہوگا ہم سے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا، جب اسی طرح کر کے ایک اور فصبر کا اسی آیہ مبارکہ سے ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہاں مدرسہ چلتا ہے ہمارا، اور بھی بہت ساری مساجد میں مدرسے چلتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، کیونکہ ہم زندگی ساری ہماری مدارس میں گزری ہے. وہاں حالات کیا ہوتے ہیں، وہاں نوبت معاملات کی کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایک مدرسہ مسجد جہاں سے میں پڑھا ہوں، وہاں پر 4 سے 5 بار مدرسہ پورا بنا بھی ہے. انتظامیہ والے جو ہیں وہ بے دین قسم کے ہیں، وہ لڑائی ڈال دیتے ہیں، پورا مدرسہ ختم کر دیتے ہیں، پورا مدرسہ ہی ختم کر دیتے ہیں. اساتذہ کو بھگا دیا، بچوں کو بھگا دیا، پورا مدرسہ بند کر دیا. پھر 4 5 6 مہینے تک بند رہا، بعد میں پھر طیش آیا، پھر مدرسہ کھول لیا. بھائی اب نئی انتظامیہ، نئے بچے، نئے استاد، سارا کچھ نیا آ جائے. بتائیں یہ معاملہ خراب اس لیے ہوا ہے کہ مدارس کی، مساجد کی جو انتظامیہ ہونا ہی علماء کو چاہیے. یعنی جو بندہ ایک تکلیف والے راستے سے گزرے ہی کو نہیں، تکلیف والے راستے سے گزرے ہی کو نہیں، ہیں جی، وہ کب حق کی حمایت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ بتائیں. جیسے تھوڑا سا معاملہ ہوا، مدرسہ ختم کر دیں جی، چھٹی کرا دیں بچوں کو، بھگا دیں ان کو، مولویوں کو بھگا دیں، بچوں کو بھگا دیں، سارا مدرسہ ختم. بھائی کیا ہوا بھائی؟ تو بھائی حق کی حمایت، اب بچے شرارتیں سارے کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ گھروں میں بھی بچے شرارتیں کرتے ہیں، مدرسے کے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں، محلے کے بچے آ کے یہاں شرارتیں کرتے ہیں. تراویاں پڑھتے تھے بچے، تراویاں نہیں پڑھنے دیتے تھے، اتنی شرارتیں کرتے تھے. لیکن جب سے مدرسہ بنا ہے، تکلیف پہلے تھی لیکن اتنی نہیں تھی، جب سے مدرسہ بنا ہے تب سے تکلیف زیادہ ہے. وہ جی منڈے شرارتیں کر گئے جی، اور منڈے آ کر گئے جی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہیں پہ ایک بندہ، بچے جو ہے یہاں سے 3 4 بندے کھڑے ہوئے ایسے سیدھے، ایک بچہ مدرسے کا، وہ جو سارے ایسے گزرے بندے، پیچھے سے بچہ بھی گزر گیا. اب آگے کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نہ وہ ان بندوں کو پتہ چلا، نمازیوں نے غور کیا، نہ پیچھے سے جانے والے بچے نے دیکھا. 3 4 بندے گزرے، اس کو ان کی تکلیف کو نہیں، وہ جو بچہ گزرا نا اس کی تکلیف. باہر کھڑے ہو کے آدھا پونا گھنٹہ اس نے وہ ماتم کیا، ہر بندے کو سنایا اس نے، او جی مدرسے دے منڈے کوئی ننگے نے نماز دے. میں کہ تو تھا کوئی باجی بستان جو تیری نماز میں خلل آ گیا؟ منحوس انسان نہیں ہوتا تو بتائیں. تیری نماز تھی شیخ الاسلام بابا فرید رحمہ اللہ والی؟ کون سی نماز اٹھائے پھرتا ہے تو یار؟ منافقت اتنی آ گئی کہ ایک 3 بندے دوسرے بھی گزرے ہیں، ان کو نہیں بول سکا تو، اس لیے نہیں بول سکا تیرے محلے دار ہیں، بچے کو پڑھ گیا تو. ان کو پتہ ہے کہ بچے تو لوارث ہوتے ہیں، بچوں کو تو کوئی بھی مرضی بندہ کاٹ جائے، ان کو کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ عجیب معاملہ ہے، عجیب نظام ہے، ان کا دماغ خراب ہے یار. تو بھائی یہاں بھی صبر کا حکم ہے. اگر بچے باقی محلے کی بھی شرارتیں کرتے ہیں، جمعے میں آ کے یہاں شرارتیں کرتے ہیں، باقی معاملات میں شرارتیں کرتے ہیں، بچے گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن نہیں جی، یہاں ماتم جو مدرسے کے بچوں کا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. حقیقت والی بات ہے، ایسی طبیعت کا بندہ جو ہے نا، حقیقت میں وہ حضور کے دین کا دشمن ہوتا ہے. وہ اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا یار کہیں دین نہ پڑ جائیں. ایک بچہ بندہ یہیں پہ آ جائے، او جی منڈے نے ایسے کر دیا، لڑکوں نے ایسے کر دیا. میں نے کہا یار بتا، بات سن. کہتا یہاں پہ آپ ایسے بچے رکھے ہی نا. میں نے کہا تیری لگتا ہے اوپر والی بلڈنگ ساری خالی ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا، بٹھایا، میں نے کہا یہ بتا
ہسپتال والے ایسے کو نکمے ہیں، سارے مریضوں کو لٹائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہسپتال میں سارے مریض پڑے ہوئے ہیں، تندرست بندے کوئی نہیں، جس کو بھی بیڈ دیتے ہیں مریض کو بیڈ دیتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں نا، کہتے جی وہاں تو مریضوں نہیں آنا ہے۔ میں نے کہا نامراد انسان، خدا تجھے ہدایت دے تو یہ مدرسہ ہے، یہاں تربیت کے لیے بچوں نہیں آنا ہے، یہاں شرارتیں کریں گے، تربیت ہوگی ان کی تو پھر ہی جا کے وہ معاشرے کے جو ہے نا وہ کام والے بچے بنیں گے، اور یہی بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں کرتے بتائیں یار، ہیں اب تو ہولی دیوالی منانے لگ گئے ہیں بچے کالج کے یونیورسٹی کے، کفریات بکنے لگ گئے ہیں، وہ سگی ماں کو پکڑ کے جناب پیٹ رہے ہیں، استاد کو پکڑ کے پیٹ رہے ہیں، انہوں نے کہاں تک بات پہنچا دی ہے، یہ بچہ مدرسے کا بیچارہ وہ تھوڑا سا گزر ہی کیا گیا تو جناب ماتم کھڑا ہو گیا، ایسے رونے لگ جاتا جیسے سگی ماں مر گئی ہو ان کی، کہاں جائے بندہ بتائیں یار۔ تو بھائی اگر صبر کا حکم جو ہے نا یہ صرف ایک بندے کو نہیں ہے، صبر کا حکم تمام کو ہے۔ مثال دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہاں مدرسہ چل رہا ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ رہیں گے، تکالیف بچوں کی طرف سے شرارتیں ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے، وہ بھی صبر کے ساتھ رہیں گے، تو ظاہری بات ہے ان کو اجر نہیں ملے گا۔ چلتے ہوئے مدرسے کو بند کروا دینا اپنی شیطانیوں کی وجہ سے، اپنے نفس کے بغض کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی جلن کی وجہ سے، نقصان کس کا ہوا ہے؟ دین کا نقصان ہوا نہیں ہوا؟ اتنے بچے پڑھ رہے تھے مدرسے میں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی 4 سے 5 بار مدرسہ بند ہوا ہے، میں خود جب پڑھتا تھا وہاں 2 بار مدرسہ بند ہوا، اس کے بعد پھر کئی بار ہوا، میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، وہاں پڑھانے لگا تو انہوں نے پورے مدرسے کو جناب بند کر دیا، سارے استادوں کو نکال دیا وہاں سے، چلو جی بھاگ جاؤ۔ بتائیں، مسجد کا صدر خود آ کے کھڑا ہوا اور ابو جہل ایسے، اللہ اکبر، آگے بیٹھے کرسی پر، آئے جی مولوی صاحب آ جائیں تنخواہ لے لیں، مولوی صاحب نیچے بیٹھ کے لے رہے ہیں، میں نے کہا یہ پیسے لے جا اپنے ابے کی پکی قبر بنوا لے، ہم نہیں لیں گے تیری تنخواہ۔ بتائیں، کرسی پہ بیٹھ گئے، باقی نیچے بیٹھے ہوئے، مولوی صاحب نیچے بیٹھے، وہ بلی کی طرح یہ چھڑے نہیں لٹک رہے ہوتے دیکھ رہی ہوتی، ایسے میں تنخواہ لیں گے۔ میں نے کہا بھی ہم تو ان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان علماء حق کے جوتے اٹھانے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے خوشی ہوتی جب میں ان کی بات کرتا ہوں، 36 سال پورے محلے کے چودھری تھے، وہ کہتے تھے کہ تنخواہ لینے ہمارے ڈیرے پر آ جائے۔ 36 سال پورے اس بندے نے تنخواہ نہیں لی، 36 سال پورے تنخواہ نہیں لی۔ اس نے کہا میں رسول اللہ کے دین کا کام کروں گا، انہوں نے دینی ہے 36 سال کی، یہاں آ کے دے کے جائیں، ورنہ ان کے ڈیرے پہ میں نہیں جاؤں گا کبھی، اور نہیں گیا کبھی بندہ ہوگا۔ بتائیں بھیا، ہمارا تو قبیلہ وہ ہے، ہم تمہاری طرح یہ ٹچے کام کرنے والے نہیں ہیں جناب، پیسے کی خاطر جناب کتے کی طرح دم مارتے رہے، نہیں جی ساڑی تنخواہ بتا دو، ساڑا فلانا، نہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کسی کو۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا فصبر، صبر کرو، تو صبر کریں گے ہم۔ اوپر بیٹھے ہوئے بندر نیچے جا کے مولوی صاحب تنخواہ لے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ تو نے تو عزت نفس ختم کر دی ہے یار، وہ تو چلو ذلیل تھا، دنیا دار تھا، وہ تو کمینہ تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں بیٹھا نیچے تنخواہ لینے کے لیے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ اگر دن ایک دوست بتا رہے تھے، عارف والا کی طرف ایک مولوی صاحب تھے، سنیں ذرا، 2 سال پورے انتظامیہ کو غلط فہمی رہی، ایک کہنے لگا کہ تنخواہ وہ دے رہا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ تنخواہ وہ دے رہا ہے۔ 2 سال کے بعد انتظامیہ اکٹھی بیٹھی، انہوں نے کہا یار امام صاحب کی تنخواہ ہی بڑھا دیں۔ 2 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ امام صاحب کی تنخواہ بڑھا دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار، اکٹھے بیٹھے، انہوں نے کہا ہاں بھائی کتنی تنخواہ دے رہے ہو آپ؟ میں نے کہا آپ بتائیں نا، آپ کتنی دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کوئی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا دے تو پھر میں بھی نہیں رہا۔ 2 سال بعد جا کے پتہ چلا، انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ حضرت آپ کو تنخواہ مجھے تو کوئی نہیں دیتا، آپ نے پھر کہا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے فرمایا یار یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے مانگنے کہ ہم جائیں اور جا کر کے کہیں جی ہمیں تنخواہ دے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ قسم خدا کی، آج بھی اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں نا، تو مدرسے کے علماء، مدرسے کے اساتذہ، شیوخ الحدیث اور مساجد کے ائمہ، واللہ کہہ رہا ہوں آپ کو، بحمد اللہ تعالیٰ حق پر کھڑے ہوئے ہیں، حق کی حمایت کر رہے ہیں اور پورے صبر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے سامنے کبھی جا کے منہ ٹیڑھا نہیں کیا انہوں نے۔ غلبہ حق کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی صرف ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں، اگلے بندے کو بتا دیا جائے جی یہ ضرورت ہے،
بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے وہ بھی تو چنے ہیں نا جو حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا پیسہ قبول فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے اندر وہ درجات رکھے ہیں، خاص ان کے جو منفقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تو عطا فرمانے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بندے کھڑے کرے گا۔ لیکن ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے یار، ہم نے صبر کیا، ہاں جی تھوڑی تکلیف آئی بچے کو مدرسے سے چھڑوا دیا، تھوڑی تکلیف آئی جناب مدرسہ بند کر دیا، تھوڑی تکلیف آئی جناب یہ کر دیا، تھوڑی وہ آئی جناب یہ کر دیا، بابا یہ کر دیں فلان کر دیں، بات ٹھیک ہے جی ختم کر دیں بس۔ یار تجھے کیا پتہ، قسم خدا کی اسی دین کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکا۔ تو فصبر کا حکم کس کو ہے بھلا بتائیں، فصبر کا حکم کس کو ہے؟ جو اللہ فرما رہا ہے فصبر، آپ صبر کے ساتھ رہیں۔ 950 سال نوح علیہ السلام کی تکلیفیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج جو کوئی بندہ مثال کے طور پر جو میں نے مسجد کی مثال دی ہے آپ کو، ہیں جی اس مسجد میں مدرسہ 4 سے 5 بار بند ہوا ہے، ہیں جی وہ انتظامیہ کو تکلیف ہو گئی، کیا جی بچے جناب شرارت کر رہے تھے، بچے لڑ رہے تھے، اس بات پہ مدرسہ بند کر دیا۔ تو کیا خیال ہے باہر بازاروں میں گلیوں میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں نہیں لڑتے بچے؟ کبھی کالج بند ہوا، یونیورسٹی بند ہوئی ہے، سکول بند ہوئے، کوئی شے بند ہوئی ہو، مدرسہ بند ہو گیا، کیوں؟ مسجد بند ہو گئی، کیوں بند ہو گئی بھائی؟ بازی بند ہو گئی، لڑائی ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بے صبرے ہو گئے ہیں، کس معاملے میں؟ خاص دین کے معاملے میں۔ سکول میں جاتے ہیں بچے، لڑتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں سوچتی، کالج میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں تکلیف نہیں آتی کسی کو، وہاں کسی کو احساس نہیں ہوتا، کوئی ریئیکشن نہیں دیتا، رد عمل نہیں دیتا کہ بند کر دو جی اس کو، سارا بند کر دو، کبھی نہیں کہتے بند کر دو، مدرسے کو بند کر دو بس۔ تو بھائی یہودی بھی یہی چاہتا ہے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ اپنا ذرا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، کہیں اب اللہ والی طبیعت تو نہیں ہوگی آپ۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کا آپ کا ڈاکٹر نہیں کرے گا، یہ کوئی عالم ربانی کرے گا آپ کا، آپ اس کو اپنی طبیعت دکھائیں تاکہ آپ کی طبیعت درست ہو۔ آج آپ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں مدرسے نہیں ہیں، بیجی ٹاؤن میں چلے جائیں کہاں مدرسے ہیں؟ وہاں ہیں بھی صحیح تو حفظ کے مدرسے چل رہے ہیں، باجی ٹھیک ہے حافظ بنو اور جاہل رہو، بس ٹھیک ہے مزے کرو تم۔ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں سے علماء حق نکل گئے ہیں، علماء حق نہیں رہے وہاں پہ، رکھا ہی وہی جاتا ہے جو گڑ 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 کرنے والا ہو، بس چوں چوں کرنے والا ہو، عالم ربانی کے لیے گنجائش نہیں ہے وہاں پہ۔ قسم خدا کی جہاں سے مدرسے ختم ہوئے نا وہاں سے اسلام رخصت ہو گیا، اسلام ہی نہیں رہا۔ آپ جا کے دیکھ لیں اندلس کو یار، 800 سال سے زائد عرصہ حکومت کرنے والے مسلمان، مدرسہ ختم ہوا، وہاں سے دین رخصت ہو گیا، دین نہیں رہا، اذان پڑھنے والا نہیں رہا۔ یار جہاں پہ امام قرطبی جیسا بندہ ہو، ہاں جی محی الدین ابن عربی جیسا بندہ ہو، ہاں جی بڑے بڑے اجلہ علماء، قرآن کے مفسر، محدث، مورخ، بڑے بڑے ابن خلدون جیسے بندے جہاں سے اٹھے ہیں، ہاں جی وہاں اس علاقے کے اندر صرف ایک مسجد ہے، ابھی جناب کچھ لوگوں نے مل کر کے بنائی ہے، وہ کہتے ہیں جی اذان ہم پڑھتے ہیں، وہاں کچھ لوگوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اذان پڑھ لیا کریں، بس اذان پڑھتے ہیں، ایک مسجد وہ بھی اب بنی ہے، ورنہ قرطبہ کی بڑی مسجد اس کو آج چرچ بنا دیا گیا ہے، وہاں جناب چرچ لگا ہوا ہے مسجد کی طرز میں سارا کچھ وہی کھڑا ہوا ہے، لیکن آج وہاں پہ نصرانی جو ہیں وہ جمع ہو کے اتوار والے دن اپنی یوں منہ کرتے ہیں۔ امام بخاری کا جہاں مزار ہے پتہ ہے آپ کو وہاں کیا ہے؟ وہاں کو مسئلہ بتانے والا بندہ کوئی نہیں، کوئی عالم کو نہیں وہاں پہ، نہیں یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں یار، آپ کی زندگی سے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ہاں جی آپ کی زندگی سے کبھی بھی ایک لفظ نہ نکلے حضور کے مدرسے کے خلاف۔ سچی بات ہے یار، برطانیہ بھی دشمن ہے ان کا، لندن بھی دشمن ہے ان کا، امریکہ دشمن ہے، یہودی دشمن ہے، نصرانی دشمن ہے، ہندو دشمن ہے، لبرل دشمن ہے، سیکولر دشمن ہے، ملحد دشمن ہے، فیمنسٹ دشمن ہے، آپ بھی دشمن بن جائیں گے یار، کیا بنے گا آپ کا؟ نہ فصبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرو تم، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک فتح جو ہے وہ پرہیزگاروں کی ہوگی۔ فتح کن کی ہوگی؟ پرہیزگاروں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔